ساتھ ساتھ جب لانگ مارچ کے آغاز میں ہی ایک لڑکی رپورٹر کی شہادت ہوئی، جس طریقے سے کنٹینر کے نیچے آ کے وہ شہید ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ لاس ہے ہمارے ملک کا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے چل کے جس طریقے سے حملہ آور کو ہم نے دیکھا اور وہ حملہ ہوا اور یہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا، چاہے وہ کسی شخص پر ہو چاہے وہ ہمارے ملک پر ہو، ہم ہر لحاظ سے بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ بھی پیغام میں دینا چاہوں گی، ہمیشہ سے آپ لوگ میری پریس کانفرنسز کور کر رہے ہیں اور ہمیشہ میں نے ایک بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ضرورت کس امر کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے ایمان کی، اتحاد کی اور تنظیم کی. فیتھ، ڈسپلن اور یونٹی، یہی وہ تین چیزیں ہیں کہ اس پہ عمل کر کے پاکستان کو ہم ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. اور کوئی ایسا دشمن جو پاکستان کے استحکام کو اس طریقے سے پرامن نہیں دیکھنا چاہتا اور پاکستان کی استقامت کو داغدار کرنا چاہتا ہے، اگر ہم یونٹی، ڈسپلن اور فیتھ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی بھی ملک دشمن عناصر اس طریقے سے نقصان پہنچا سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عمران خان پر حملہ ہوا اور اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور جو زخمی اس میں ہوئے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک بلیم گیم جس طریقے سے پاکستان میں شروع ہوئی، اور بہت چھوٹے لیول پر اگر اس طرح کی بات ہو تو چلیں اس کو تو درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے لیول پر اس طریقے سے بلیم گیم کو درگزر نہیں کیا جا سکتا. جہاں آپ کا آپ کے اسٹیٹ کی بات آتی ہے، آپ کے اسٹیٹ جو ہے اس قسم کی جو آپ رجحان پیدا کریں گے عوام میں، اس سے آپ کا اسٹیٹ کمزور ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دشمن آج ہم پر ہنس رہے ہیں، آج وہ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہر لحاظ سے وہ کرتے رہے لیکن کسی طور پر بھی پاکستان کو کمزور نہیں کر سکے اور نہ ہی کر سکیں گے، نہ ہی وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے. کیونکہ میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے اور اسپیشلی ہماری پاک آرمی ہماری لائف لائن ہے، ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے. اور اس طریقے سے انسٹیٹیوشنز پر بلیم گیم اور اس طریقے سے میڈیا پہ آ کے اس قسم کے بیانات دینا، اور اتنے بہادر میں سمجھتی ہوں، دیکھیں میں خود بھی بلوچستان سے تعلق رکھتی ہوں اور آج بلوچستان کی آواز بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہوں کہ ایک بہادر افسر جن کا بار بار نام لیا جا رہا ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے عمران خان صاحب آپ ایک بہت ذمہ دار شہری ہیں، رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا آپ پر فرض ہے کیونکہ آپ کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، اور یہ بڑی ایک نازک سٹیج ہے کہ آپ جس طرف اپنے فالوورز کو لے کے جائیں گے وہ اس طرف جائیں گے. اگر آپ اس طریقے سے اپنے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں ان کے خلاف لوگوں کو ورغلائیں گے تو یہ آپ اسٹیٹ کو کمزور کر رہے ہیں، اور آپ ملک دشمن عناصر جن کے ناپاک ارادے ہیں، جو اتنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے بھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے، کہیں آپ اس سازش کا حصہ تو نہیں بن رہے. یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کا وقت ہے، اور آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے یکجہتی کی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب یونائٹڈ ہو جائیں. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ جب ہم کسی ڈیزگنیشن پہ فائز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، منسٹرز، یا ہم کسی بھی ڈیزگنیشن پہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر میں فرح عظیم شان نہیں ہوں، میں پاکستان ہوں. عمران خان صاحب آپ عمران خان نہیں ہیں، آپ پاکستان ہیں. تو ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک ورڈ بھی اس ملک کو یا تو سنوار سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے. تو پرزور مذمت ہم آپ پر جو حملہ ہوا اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس کل دیکھی
اور آپ جو بھی انہوں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے، میں سمجھتی ہوں ایک عقل مند انسان اس پہ سوچے گا ضرور، اور پھر ایک دم سے آپ میڈیا پر آ کر غیر ذمہ داری کا ثبوت دے کر اور اپنے انسٹیٹیوشنز کو اس طریقے سے آپ بدنام کر رہے ہیں، تو خدارا یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ کہیں ملک دشمن عناصر کا جو ایجنڈا ہے کہیں ان کا حصہ تو نہیں بن رہے۔ اور میں پھر بار بار یہ ضرور کہوں گی کہ پاک آرمی جو ہے وہ ہماری لائف لائن ہے۔ پوچھیں ان ماؤں سے جو اپنے بیٹوں کو سرحدوں پر بھیجتی ہیں، جو اپنے بیٹوں کو کس تکلیف سے پیدا کرتی ہیں، اور پھر وہ اس پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے ان کو قربان کرنے کے لیے سرحدوں پہ بھیج دیتی ہیں۔ آپ سوچیں، ان ماؤں سے جا کر پوچھیں کہ پھر جب واپسی پر ان کو پاکستان کا جھنڈا یا اب ان کے جوانوں کی، ان کے جوان بچوں کی یونیفارم ملتی ہے، آپ ان ماؤں سے پوچھیں۔ اور آپ تو آرام سے سو رہے ہیں۔ ہمارے یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات ہماری رکھوالی کر رہے ہیں، سرحدوں پہ کھڑے ہیں، چاہے وہ ڈیزاسٹر ملک کے اندر ہو، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ فلیش فلڈز کس طریقے سے بلوچستان کو تباہ کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری پاک آرمی کس طریقے سے فرنٹ لائنز پر لوگوں کی خدمت کے لیے موجود تھی۔